سلسلے میں سننے کو ملتا ہے، کہیں کوئی ماں کو ستا رہا ہے، کہیں کوئی باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال رہا ہے. کیا قرآن اور حدیث کی تاکیدات اور وعیدات ہمارے سامنے نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان شفقت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے انعام اور اس کی فیاضی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یعنی جتنی مرتبہ تم اللہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے اللہ اتنے ہی تمہیں حج مقبول کا ثواب تمہیں عطا. جنت اور جہنم ہمارے والدین کی خدمت پر حضور نے موقوف فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، دیکھو کہ تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں کہ نہیں خوش. آج حال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کاروبار نہیں چل رہا تو خدا کے پاس تعویذ منوانے چلے جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، آپس میں جھگڑے رہتے ہیں، بیوی سے ہم ٹینشن میں، حمزہ والی وجہ سے بیوی ٹینشن میں، تمام طرح کی جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم اس کا علاج چاہتے ہیں کہ تعویذ سے حل ہو جائے، گھنٹے سے حل ہو جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ اپنی ماں کو تکلیف پہنچا رکھی، اپنے والد کا دل دکھا رکھا ہے. کبھی تو ہم غور کیا کریں کہ یہ تمام کی تمام مصیبتیں ہمارے اوپر آج کس وجہ سے رہی. اس ماں کا تم دل دکھاؤ جس ماں نے تمہارے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا، مصیبتیں تمہارے لیے جھیلی. اللہ نے اس کے دل کے اندر وہ درد اور وہ محبت تمہارے لیے رکھی ہے کہ تم نے کبھی سوچا کہ رات کا وقت ہوتا ہے، 12 بج رہے ہوتے ہیں اور ایک اولاد ایک بچہ اٹھتا ہے اور تڑپتا ہوتا ہے بیماری کے اندر، اس کی ماں کو نیند نہیں آتی ہے، وہ بستر کو گیلا کر دیتا ہے، وہی ماں اس گیلے کے اوپر اپنے آپ کو لیٹ کر گوارا کر لیتی ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں لیٹاتی ہے. آپ نے سوچا باپ ناراض ہو کر کے آپ کو گھر سے نکال دیتا ہے لیکن وہ ماں کا دل ہوتا ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں تمہارے لیے دروازہ کھول دیا کرتی ہے. وہ ماں ہوتی ہے کہ جب تمہارا باپ تمہارے لیے کھانا بند کر دیتا ہے تو تمہاری ماں اپنے حصے کا کھانا تم کو کھلا دیا کرتی ہے. اللہ رب العالمین کو بھی اس رشتے پر اتنا اعتبار تھا کہ اللہ نے دنیا کے اندر اپنی محبت کا پیمانہ اگر کسی کو بنایا تو وہ ماں کو بنایا. دنیا کا کوئی رشتہ ماں کی محبت کی مثال پیش نہیں کر سکتا. یاد رکھو. تو آج جو حالات بنے ہیں، آج جو ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، اس میں ایک بڑا قدر اس کا بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر نہیں کرتے ہیں جس نہج پر والدین کو بزرگوں نے کی، جس نہج پر علماء کرام اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، جس نہج پر دینی اعتبار سے ان کی تربیت ہونی چاہیے. آج یہ نوبت کیوں آئی؟ اور اسی طریقے سے میں مخاطب کرتا ہوں اپنے ان نوجوان بھائیوں کو کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کے رویہ نہیں کرتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور یہ معاشرے کی وہ برائی ہے جس کو سننا اور جس پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے. ورنہ یاد رکھو اسی طرح سے بربادیاں ہمارا مقدر بنتی ہے. دور نبی کا ایک واقعہ ہے، اس کو بتا کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ ابا جان میرے پاس یہ کچھ گندم ہے، کچھ چیزیں ہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھو. میں سفر پر جا رہا ہوں، تقریباً 2 سال کے بعد میں واپس آؤں گا، جب تک یہ آپ کے پاس بطور امانت ہے. باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. اس نے بطور امانت کے رکھ دیا اپنے پاس. بیٹا سفر پر چلا گیا. 2 سال کا سفر تھا. 2 سال کے بعد 2 سال کے درمیان ادھر باپ کی حالت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا. اس نے بیماری میں جو اس کی خود کی جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ ہو گئی. اس نے یہ سوچا کہ مجھ کو کچھ اور ضرورت ہے روپیوں کی. اس نے یہ چاہا کہ بیٹے کا مال بھی تو اپنا ہی مال ہوتا ہے. یہ سوچ کر کے اس نے اس کو استعمال کر لیا. ہوتے ہوتے 2 سال گزر گئے. بیٹا سفر سے واپس آیا اور آ کر کے کہنے لگا ابا جان میں نے تمہارے پاس جو اپنی رقم رکھی تھی بطور امانت مجھے واپس کرو. باپ کہنے لگا کہ بیٹا میں نے تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا، تیری پرورش کی، اپنے خون کو اپنے پسینے کو خون کی طرح بہا دیا. میرے بیٹے کہیں کہ آج اس طرح اس لیے تیری پرورش کی تھی، مجھے ضرورت پڑ گئی کہ میں نے ضرورت پہ تیرے روپیوں کو استعمال کر لیا. لیکن بیٹے کے تیور اکھڑنے لگتے ہیں اور وہ اپنے باپ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا نہیں میں نے جو رقم آپ کے پاس بطور امانت رکھی تھی آپ مجھ کو وہ واپس کر دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ ہے. باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. باپ کہتا ہے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چلو نبوت کی زبان سے
حکم دیتا ہے کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بوڑھے باپ کا دل دب جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر وہ بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی۔ ادھر حضرت جبریل آتے